بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد نعیم اقبال۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک تاریخی واقعے کا ذکر کریں گے۔ وہ تاریخی واقعہ جہاں سے پاکستان کا مقدر، پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کی تاریخ بالکل 90 کے زاویے پر مڑ گئی، اور وہ تھی 1965 کی جنگ۔ 1965 کی جنگ کس نے شروع کی؟ کیا انڈیا نے شروع کی؟ تو اس کا جواب ہاں کے اندر ہے کہ 6 ستمبر 1965 کو انڈیا نے لاہور کے محاذ پر حملہ کر کے پاکستان پر جنگ مسلط کی، لیکن اس کے جو اسباب تھے، اس کے جو عوامل تھے، وہ انڈیا کے پیدا کردے نہیں تھے بلکہ وہ پاکستان کے پیدا کردہ تھے۔ اور وہ کیا عوامل تھے؟ وہ ایک خفیہ ٹرمپ کارڈ تھا، ایک سرپرائز تھا جو 1950 سے پاکستان نے پلان کر رکھا تھا کہ ہم نے اچانک کشمیر کے اندر کارروائی کر کے وہاں پر آزادی کی تحریک کو تیز کرنا ہے اور اس کے علاوہ کشمیر کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ تو اچانک ایک چیز جو 1950 سے پلاننگ کے اندر تھی، لیکن اس کو 1965 میں یکدم کیوں عملی جامہ پہنایا گیا؟ تو اس کی 4 وجوہات تھی۔ سب سے پہلی وجہ تھی 1962 کی انڈیا اور چائنا کی لڑائی، جس کے اندر انڈین فوج کو کراری شکست ہوئی، اور اس کے بعد انڈین فوج جو تھی وہ اوور ہالونگ اور ایک نئے سرے سے اس کو ترتیب دیا جا رہا تھا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے آرگنائز ہونے کے پروسیس کے اندر تھی۔ تو 1965 کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کیونکہ ابھی تک انڈیا کی فوج جو ہے اس کی دوبارہ سے آرگنائزیشن ہو رہی ہے، لہٰذا ہم فوری طور پر اپنی چال چل دیتے ہیں۔ دوسری وجہ تھی جو فوری وجہ بنی، وہ تھی رن آف کچھ کی لڑائی۔ رن آف کچھ کا علاقہ سندھ کے جنوب میں بدین اور تھرپارکر ڈسٹرکٹ کے ساتھ اس کی باؤنڈری لگتی ہے، اور یہ متنازعہ علاقہ تھا۔ یہاں پر 8 اپریل 1965 کو ایک سردی جھڑپ کے بعد پاکستانی فوج نے حملہ کر کے کینجر فورٹ تک کا علاقہ جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا، اور انڈین فوج کوئی واضح مدافعت نہیں کر سکی اور وہاں سے پسپا ہو گئی۔ انڈیا کو وہاں پر شکست ہوئی۔ تو اس چیز نے بھی پاکستانی حکمرانوں کے ذہن پر اثر ڈالا کہ ہماری فوج اس وقت انڈیا کی فوج سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے، لہٰذا ہم ایک قدم پہلے اٹھا لیتے ہیں۔ تیسری وجہ تھی ایوب خان کا گھمنڈ۔ جب تک جواہر لال نہرو انڈیا کے پرائم منسٹر تھے، ان کا عالمی سطح پر بھی سٹیٹس تھا، اس کا اپنے ملک کے اندر بھی مقبولیت تھی، اور ایوب خان ان سے دب کے رہتے تھے کیونکہ دنیا کے اندر ایوب خان کو ایک ڈکٹیٹر کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ جبکہ 1963 کے اندر جب نہرو کی وفات ہوئی اور لال بہادر شاستری انڈیا کے پرائم منسٹر بنے، اکتوبر 1964 میں ان کی ملاقات ہوئی کراچی ایئرپورٹ پر ایوب خان کے ساتھ۔ یہ قاہرہ میں ایک کانفرنس اٹینڈ کر کے واپس آ رہے تھے۔ تو ایوب خان نے جب روبرو شاستری جی کو دیکھا، کیونکہ شاستری جی نحیف و نظار، کمزور سے چھوٹے قد کے شخصیت تھے اور کوئی چارمنگ پرسنالٹی نہیں تھی ان کی، تو ایوب خان اس کے بعد ان کا نجی محفلوں کے اندر تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں، ایک بار کابینہ کی میٹنگ میں ایوب خان نے کہا کہ شاستری جیسے بندے کے ساتھ کوئی بات کرنا ہی فضول ہے، یہ 1.5 بالش کا ٹھینگنا شخص کیا کسی چیز کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ تو یہ ایوب خان کا گھمنڈ تھا، اس کی ذہنی کیفیت تھی کہ جب بھی انڈیا اور پاکستان کی اگر اب اس وقت کوئی مڈ بھیڑ ہوتی ہے تو شاستری جیسا شخص انڈیا کی کمان اچھے طریقے سے نہیں کر سکے گا۔ لیکن ان سب عوامل کے باوجود پاکستان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم کشمیر کے اندر کارروائی کر دیتے ہیں تو انڈیا عالمی سرحد کے اوپر پاکستان پر اٹیک نہ کر دے۔ تو اس سلسلے میں وزارت خارجہ کی خدمات حاصل کی گئی۔ اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ جناب ذوالفقار علی بھٹو اور سیکرٹری خارجہ عزیز احمد تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی، انہوں نے ایوب خان کی تسلی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کیونکہ متنازعہ علاقہ ہے، لہٰذا وہاں پر ہم جو بھی کارروائی کرتے ہیں اس کے جواب میں انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل باؤنڈری جو ہے سیال کوٹ سے جو شروع ہوتی ہے اور جنوب میں سندھ تک ہے، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی جنگ یا کسی قسم کی کارروائی نہیں کرے گا۔ قدرت اللہ شہاب نامہ کے اندر لکھتے ہیں کہ 2 ستمبر 1965 کو کراچی ایئرپورٹ کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو کی چین کے وزیر دفاع ماسٹر چن سے ملاقات ہوئی۔ جب مارشل چن سے ملاقات ہوئی تو اس کے حوالے سے ایوب خان کو رپورٹ دی گئی کہ مارشل چن بھی اس حق میں ہیں کہ پاکستان کارروائی کرے اور انڈیا کسی صورت بین الاقوامی سرحد جو ہے وہ اس کو کراس نہیں کرے گا۔
تو جب یہ تمام عوامل اور اس بات کی بھی تسلی ہوگی کہ انڈیا جنگ نہیں چھیڑے گا، تو پاکستان نے اپنا جو 1950 سے ماسٹر پلان کر کے رکھا ہوا تھا، جو ان کا ٹرمپ کارڈ تھا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا، عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا اور اگست 1965 کے اوپر اس کے اوپر عمل کر گزرے۔ یہ ٹرمپ کارڈ کیا تھا؟ یہ آپریشن جبرالٹر تھا۔ آپریشن جبرالٹر اگست 1965 کے اندر ہوا۔ اس کی کیا تفصیلات تھی، اس کی کس طرح پلاننگ کی گئی اور کیوں یہ ناکام ہوا اور کس طرح یہ 1965 کی جنگ کی وجہ بنا، یہ ہم آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ شکریہ۔